کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا، ایک ساتھ دو بہنیں اس کے نکاح میں ہوں، اگر ایک کا انتقال ہو گیا اب دوسری سے کرتا ہے تو ہو جائے گا، یا ایک کو نعوذ باللہ کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ دوسری بہن سے نکاح کرتا ہے تو اب ہو جائے گا، اس سے پہلے اگر نکاح کیا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، جو آپ کا سوال یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے، جیسے کہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا، کیا معاملہ ہے اس کا، جائز ہے ناجائز ہے۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ حرام ہے، اس طرح حرام ہے، یعنی قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ مدنی چینل کا الْأُخْتَيْنِ، موقف سن لیں آپ پہلے۔ یعنی جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا چوتھے پارے کے بالکل آخر کے اندر، اس میں سے ایک جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا، ایک ساتھ دو بہنیں اس کے نکاح میں ہوں، اگر ایک کا انتقال ہو گیا اب دوسری سے کرتا ہے تو ہو جائے گا، یا ایک کو نعوذ باللہ کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ دوسری بہن سے نکاح کرتا ہے تو اب ہو جائے گا، اس سے پہلے اگر نکاح کیا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر نکاح کیا تو اس سرے سے نکاح ہوگا بھی نہیں۔ نکاح ہوگا بھی نہیں، لیکن اس کی کوئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو سوکن ہوتی ہیں اس میں آپس میں بننا بہت مشکل ہے، نفرت تقریباً نفرت ہی ہوتی ہے، اور نفرت نہ بھی ہو تو ان کا آپس میں محبت کا ہونا یہ ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے، اور بہن کی آپس میں محبت یہ شریعت کو مطلوب درکار ہے کہ بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں۔ اب وہ دونوں ایک ہی شوہر کی بیویاں ہوں گی تو ایک حکمت اس میں سے یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی وجوہات جو ہے وہ مل سکتی ہیں، فقہاء کرام نے یقیناً لکھی ہیں اس حوالے سے۔ ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کیوں جائز صاحب کا نہیں؟ موقف سن لیں آپ۔ حدیث میں اس کی وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا دو بہنوں سے نکاح مت کرو، لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑو گے۔ بالکل صحیح ہے۔ بہنوں میں محبت ہوتی ہے بہنوں والی، جب دونوں سے آپ نے نکاح کر لیا تو وہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، یہاں بھی فقہ کی بات، علم کی بات، یہ جو حدیث میں بتایا نا کہ دو بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتے توڑو گے، تو علت کیا بیان ہوئی ہے؟ رشتہ ٹوٹنا۔ اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں جن دو بہنوں سے نکاح کر رہا ہوں وہ دل سے راضی ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتی ہیں، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ اس سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ ان میں نفرت نہیں ہوگی بلکہ اور خوش ہوں گی، پھر بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو حدیث میں تو آتا ہے لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، یہ عمل حرام ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو نہیں توڑ رہا اور دو بہنیں بھی خوش ہیں، تو اس کا مطلب علت نہیں پائی گئی، وہ ریزن نہیں ہے، تو اب تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن کسی بھی مفتی سے جو پڑھا ہوا ہوگا نا وہ کہے گا پھر بھی جائز نہیں ہے، چاہے محبت ہو سکتا ہے بلکہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے پھر بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ چیز اصول فقہ میں پڑھنے کی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے علت اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت۔ اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں نا ان میں بعض دفعہ اس حکم کی اللہ نے حکمت بیان کی ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ تو حکم کا مدار اس حکمت پر نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے بتایا نا، قرآن میں آتا ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ اصل علت ہے کہ قرآن نے منع کر دیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام۔ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے، یہ اس حکم کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکمت اگر نہیں پائی جائے گی تو پھر تم کر سکتے ہو، نہ حرام تو پھر بھی ہے، تو یہ ہے علت۔ اس کی مثال ایسے ہے
جیسے علماء بیان کرتے ہیں بھئی یہ حرام گوشت کھانے پر پابندی کیوں ہے کہ جو انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے نا اس کی خصوصیات اس کی باڈی میں آتی ہیں. اب آپ کتے بلی کھاؤ گے تو اندر سے کتے بلی بننا شروع ہو جاؤ گے, حرکتیں وہی کرو گے, ایسے ہی ہے. گند کھا رہے ہو نا آپ. لیکن اگر کوئی کھا کے اور پولائٹ ہوتا جا رہا ہے, بلے کھا گیا اپنے محلے کے سارے, کتے کھا گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے بہت غصہ تھا آتا تھا, اب یہ پولائٹ بنتا جا رہا ہے, غصہ بالکل ختم, پھر بھی حرام رہے گا. دوسرا سوال کا حصہ کیا تھا, کیا دو سگی بہنوں کو ایک انسان ایک ساتھ نکاح میں لے سکتا ہے؟ تو دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینا یہ حرام ہے, یاد رکھیں حرام ہے. دو سگی بہنیں ایک ساتھ ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کے بعد دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے, جیسے ایک سے نکاح ہوا پھر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سے ہو سکتا ہے, لیکن ایک ساتھ با ایک وقت دونوں لائف جس کو بولیں گے مطلب نکاح کے اندر ہی ہے, پہلی اور پھر دوسری کرتا ہے, دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں. اسی طرح سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کا ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں ہے, اور سگی خالہ اور سگی بھانجی کا بھی ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دو سگی بہنیں, سگی پھوپھی اور بھتیجی, سگی خالہ اور سگی بھانجی, ان کو, ان لوگوں کو, ان عورتوں کو ایک کے بعد ایک حلال ہے, لیکن ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے اور حرام. موقع سن لیا, اب آپ انجینئر محمد علی صاحب کا موقع سنتے ہیں. ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میری دعا ہے جی آپ کا ایک سے نکاح ہو جائے, یہاں تو لوگوں کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا. تو اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار دو سے اکٹھا نکاح, تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا. دو بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24, جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے, اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں, ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی, 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں. وعماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں, یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن ہے. صحیح ہے. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں, والدہ کی بہن. وبنات الاخی, اور بیٹیاں بھائی کی, بھتیجیاں. وبنات الاختی, اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں, جن کا دودھ تم نے پیا, ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا, یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا, اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا, اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. بالکل صحیح. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا, ساس, وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے, آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی, تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا, چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا, رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی, اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. بالکل صحیح ہے. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا, اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا, وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ, اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو, ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی, وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے, وہ تمہاری بیٹیوں کی مانند ہے. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہو.
تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، بالکل صحیح ہے، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہوگی۔ تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو صحابہ کرام بہرحال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی، جو پہلے گزر چکے۔ ساس کا معاملہ اس میں نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، جو صلبی تمہاری اولاد ہے ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، جو آپ کا سوال۔ یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا، تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہوگا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ سو دوستو آپ نے سن لیا سب کا موقف کہ دو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور کون کون سے محرم رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے اور کون کون سے نہیں ہوتے، آپ کو سب پتہ چل گیا، خالہ وغیرہ اور بھانجیاں بھتیجیاں اس طرح کے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیے گا، اور آپ کو اگر ایسا فارمیٹ پسند نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے فارمیٹ کے حساب سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما۔